وہ ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا ایک کتاب میں، یاد نہیں ہے وہ کتاب کون سی تھی، بڑی دیر کی بات ہے۔ بعض اوقات حکایات لکھی جاتی ہیں کتابوں میں آپ کو مجھے سمجھانے کے لیے، تو اس حکایت میں یہ لکھا تھا کہ ایک شخص ایک اللہ والے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ اللہ والے یہ بتا قبر میں کیا گزرے گی؟ وہ خاموش ہو گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد پھر اس شخص نے اس اللہ والے سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ کے ولی، یہ تو بتا قبر میں کیا گزرے گی؟ تو اس اللہ والے نے کہا اس وقت تو میں تجھے کچھ بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، جب میں مر جاؤں تو میرے کفن میں ایک سفید کاغذ اور لکھنے کی کوئی چیز رکھ دینا، جب میں قبر میں جاؤں گا نا تجھے وہاں سے لکھ کر بھیج دوں گا۔ یاد رکھیے یہ حکایت ہے آپ کو مجھے سمجھانے کے لیے۔ ایک دن وہ اللہ والا فوت ہو جاتا ہے، تو اس بندے نے اس کے کفن میں ایک سفید کاغذ اور ایک پین رکھ دیا۔ دوسرے دن جب اس کو دفن کر دیا گیا، دوسرے دن وہی شخص جو سوال کرنے والا تھا وہ اس کی قبر پہ پہنچا تو ایک کاغذ کا ٹکڑا قبر کے اوپر پڑا تھا۔ اس نے اٹھا کر دیکھا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا اللہ کے بندے، یہ جو قبر کے حالات ہیں نا یہ بتانے کے نہیں ہیں، جب تو آئے گا تجھے خود بخود پتہ چل جائے گا۔ اب یہ ہے بات سمجھنے کی۔ اسی لیے یہ دنیا عارضی ہے۔ اب دیکھیں نا آپ، ہم نے اپنے پیاروں کو، کتنے پیاروں کو دفن کیا؟ میں نے تو اپنی اماں کو دفن کیا اپنے ہاتھ سے، اپنے ابا کو دفن کیا، اپنے بیٹے کو دفن کیا اپنے ہاتھوں سے، اور اپنے عزیز اور رشتہ داروں کو دفن کیا، آپ نے بھی کیا ہوگا۔ لیکن یہ دنیا بڑی عجیب ہے۔ وقتی طور پر جتنا وقت ہم قبرستان میں کھڑے ہوتے ہیں اس وقت تو موت یاد ہوتی ہے، قبر کھود رہے ہوتے ہیں، قبر بنا رہے ہوتے ہیں، پھر اس کو دفن کرتے ہیں، اس کے اوپر اپنے ہاتھوں سے منو مٹی ڈالتے ہیں، تھوڑا سا مغموم ہوتے ہیں۔ لیکن انسان بڑا ڈھیٹ ہے، جو ہی قبرستان سے وہ نکلتا ہے بس اس کے پھر وہی لچھن ہوتے ہیں، وہی کام شروع کر دیتا ہے، وہی اس کی حرکتیں ہوتی ہیں، موت اس کو یاد نہیں رہتی، موت بھول جاتی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے روزانہ قبرستان میں جایا کرو، دیکھا کرو ان قبروں کو۔ کتنے لوگ تھے جو اس دنیا میں چلتے تھے پھرتے تھے، ان کے حکم چلتے تھے، آج وہ خاموش ہیں۔ شہر خاموشاں، شہر تو آباد ہے پر بولنے والا کوئی نہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا قبرستان میں نے دیکھا ہے سندھ کے اندر ٹھٹھا میں، او تا حد نگاہ قبریں ہی قبریں۔ تو میں کھڑا سوچتا رہا ایک دن ہم نے بھی آنا ہے، ہماری باری بھی لگنی ہے، لیکن ہم نے تیاری کچھ نہیں کی، تیاری کوئی نہیں ہے ہماری۔ اب قرآن کی آیات، ٹائم بڑا مختصر ہے، 10 منٹ میں انشاءاللہ اپنا یہ مضمون کلوز کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں 2 آیات کا ترجمہ صرف آپ کو کر کے دیتا ہوں، اس کو ذرا غور ان پر کیجئے گا کہ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، قیامت کس طرح ہوگی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، سارے، یعنی اس میں مسلمان کی بات نہیں ہے، یہ خطاب پوری انسانیت کو ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ رب سے ڈرنے کا کیا مقصد ہے؟ کیا ہم تھر تھر کانپنا شروع کر دیں؟ نہیں۔ اتقوا ربکم، اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کام بھی کریں آپ کے دل کے اندر خوف خدا ہو۔ آپ دکانداری کر رہے ہیں، خوف خدا آپ کے دل کے اندر ہو، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کریں، کسی گاہک کے ساتھ زیادتی نہ کریں، ناپ تول میں کمی نہ کریں،
کھیتی باڑی کر رہے ہیں، پانی کسی کا چرائے نہ، یہ ہمارے ہاں اکثر ہوتا ہے، کسی کی زمین پر قبضہ نہ کریں، زیادتی نہ کریں کسی سے۔ اتقوا ربکم، آپ گھر کے کام کاج کر رہے ہیں، گھر والوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا ہے، بیوی کے ساتھ سلوک کیسا ہے، بچوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے، ماں باپ کے ساتھ سلوک کیسا ہے، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے احکامات آپ کے پاس ہیں، قرآن آپ کے گھر میں بھی ہے، میرے گھر میں بھی ہے، ہر مسجد میں ہے، جگہ جگہ قرآن مجید موجود ہے۔ اتقوا ربکم، سیکھو اس کو، پڑھو، غور کرو، حکم کیا دیا رب نے۔ کوئی کام کرے نا جی، اور میرا ویسے یہ تجربہ ہے، اور میں کئی دفعہ پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ آپ اگر گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، اس کا ایک آسان ترین فارمولہ ہے۔ آپ فرض کریں یہ مائک اٹھا کر وہاں رکھنا چاہتے ہیں، آپ اٹھانے سے پہلے ذرا ایسے رک جائیں، چند لمحے سوچیں، یہ کسی کو نقصان تو نہیں دے گا وہاں پہ؟ اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر لے آئیں۔ اللہ کا خوف آپ کے دل کے اندر آ گیا ہے تو پھر آپ غلط کام نہیں کر سکتے۔ اللہ کا خوف کیا ہے کہ میں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد میں نے کچھ عرصہ قبر میں گزارنا ہے، پھر قبر سے میں نے اٹھنا ہے، اور پھر آگے قیامت ہے، اور وہ قیامت بڑی سخت ہے۔ اب سنیں کیسی سخت ہے۔ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا وَاخْشَوْا یوم اللہ یجزی والد عن ولدہ، وہ دن ایک ایسا ہوگا قیامت کا جس دن نہ اولاد کام آئے گی، نہ ماں باپ کام آئیں گے۔ اولاد بھی، یہ اولاد جس کے لیے آج ہم سارا دن دو نمبری کرتے ہیں، انہی کے لیے کماتے ہیں نا جی، اور دو نمبری کرتے ہیں، یار میرے بیٹے کا میرے بیٹوں کو اتنی جائیداد مل جائے، بیٹیوں کا حق کھاتے ہیں، بیٹوں کے نام زمینیں لگا دیتے ہیں۔ میرا ایک تجربہ ہے، میرا ایک عزیز ہے رشتہ دار، قریب آ رہی محمد کرو